کیا پابندیاں ہیں جو عورت سوگ میں ہوگی اور عدت میں بیٹھے گی، اس پر کیا پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں؟ تو سب سے پہلی پابندی اسلام یہ لگاتا ہے کہ ایسی عورت جو ہے خوشبو وغیرہ کا استعمال نہیں کرے گی۔ خوشبو چاہے بدن پر استعمال کرے یا چاہے کپڑوں پر استعمال کرے، کسی بھی طرح کی خوشبو اس کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے بدن کی شکل کو خوبصورت کرنا، یہ بھی چیز جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری خواتین جیسے مہندی وغیرہ لگاتی ہیں یا اس طریقے سے خوبصورتی کے لیے اور بھی کوئی چیز کرتی ہیں، تو ایسی تمام خوبصورت کی چیزوں سے انہیں روک دیا گیا ہے جب تک وہ عدت میں ہوں گے، جب تک وہ سوگ میں ہوں گے۔ ایسی تمام چیزوں سے اسلام انہیں روکتا ہے، یہاں تک روکتا ہے کہ ایسی عورت سرما بھی نہیں لگائے گی۔ اس حوالے سے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر عورت کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور اپنے اس تکلیف کو دور کرنا چاہتی ہے تو اس حد تک گنجائش دی گئی ہے کہ وہ رات میں سرما لگا لے لیکن صبح اس کو صاف کر لے۔ اور اسی طریقے سے لباس وغیرہ کی کوئی زینت نہیں کر سکتی ہے۔ لباس میں بھی کئی طریقے سے کپڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، ایسے سارے کپڑے جو ہے پہننا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی زیور کا استعمال عورتوں کے لیے اس مدت میں جائز نہیں ہے۔ اس کی کئی ایک روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عورت ولا تلبس مسبوغا، کوئی چٹک اور اس طریقے سے جاذب نظر کپڑا نہیں پہنے گی اور نہ ہی کوئی رنگین کپڑا پہنے گی، ولا تقتحل اور نہ ہی سرما لگائے گی، ولا تمتشط اور نہ ہی کنگھی کرے گی۔ کنگھی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خوشبو وغیرہ چیز کو لگا کر کے کنگھی کرنا۔ ویسے سادے طور پر کنگھی کرنا ہے تو کر سکتی ہے، نہا کر کے اسے کنگھی کرنا ہے تو کر سکتی ہے، لیکن کوئی خوشبو کا استعمال کر کے کنگھی نہیں کر سکتی۔ ولا تمس طیبا اور نہ ہی خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے۔ یہ روایت ہے، غالباً یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی طرف سے جو ہے یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم دیا ہے۔ اب اس حوالے سے بدعتیں کیا ہے؟ بہت ساری بدعتیں اس حوالے سے جو ہے لوگ ایجاد کرتے ہیں یا لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری خواتین جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ چونکہ شوہر انتقال کیا ہے اس لیے اب آپ سیاہ لباس پہنیں، کالا لباس پہنے، ماتم۔ پہلی بات تو ماتم اسلام میں ہے نہیں، جائز نہیں ہے، تو سیاہ لباس پہن کر کے اپنے شوہر کے انتقال کا غم منانا یہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، ایسی عورت کو لوگوں سے بات چیت سے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات چیت کسی سے مت کیجیے۔ ایسا نہیں ہے، بات چیت بالکل کی جا سکتی ہے، شریعت کے دائرے میں کسی سے بھی بات کرنا ہو بات کی جا سکتی ہے۔ تو جو لوگ بات چیت کرنے سے منع کرتے ہیں وہ بھی شریعت کو نہیں سمجھتے ہیں، بالکل خاتون کو بات چیت کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بدعت اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت سے لے کر کے عورت اپنے چہرے پر کوئی کپڑا رکھ لے گی اور وہ کسی کو بتائے گی نہیں اپنا چہرہ۔ ظاہر بات ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ بالکل پتہ نہیں کہاں سے ایجاد کیا گیا ہے۔ کپڑا وغیرہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غروب آفتاب کا معاملہ ہو یا رات کے کسی حصے کا معاملہ ہو یا دن کے کسی بھی حصے کا معاملہ ہو، عورت کپڑے اپنے چہرے پر نہیں رکھے گی، بلکہ جیسے عام زندگی گزارتی ہے، عام حالتوں میں رہتی ہے، ویسے ہی رہے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور عقیدہ سوگ والی عورت کے حوالے سے پایا جاتا ہے کہ مغرب سے عشاء تک بات نہیں کر سکتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ مغرب اور عشاء تک بالکل بات کر سکتی ہے، دن اور رات کے کسی بھی حصے میں بات کر سکتی ہے۔ بعض جگہوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ عورتیں سر مڑاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے سر مڑانے والی عورتوں پر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ جو سر مڑاتی ہیں ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جب عورت کی یہ مدت ختم ہو جاتی ہے، سوگ کی نا عدت جب اس کی ختم ہو جاتی ہے تو جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط چیز ہے۔ ابھی آپ غم سے نکلے ہیں، شوہر کی وفات کے غم سے نکلے ہیں اور پھر جانور ذبح کر کے خوشیاں مناتے ہیں، ظاہر بات ہے صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ بدعتیں ہیں جو اس حوالے سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بہت ساری خواتین کرتی ہیں، ظاہر بات ہے اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کی تعلیم اس معاملے کو لے کر کے، سوگ اور عدت کے معاملے کو لے کر کے اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ سلام کلام سے روک دیا جاتا ہے، ظاہر بات ہے یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھانا نہیں پکانے دیا جاتا ہے اور بازار نہیں جانے دیا جاتا ہے اور اسے خاص قسم کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی اگر مہمان آتا ہے تو اسے ملنے نہیں دیا جاتا ہے اور ان کو کسی طرح سے ان کے ساتھ بات چیت کرنے نہیں دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کا پارٹ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں
جو سماج نے اور سماج کے لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی سماج نے اس کو گڑھا ہوگا جس سماج کے اندر جاہلیت ہوگی، جو سماج اسلام سے دور ہوگا، جو سماج اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہوگا، اسی سماج کے لوگوں نے یا اسی سماج کی خواتینوں اور عورتوں نے اس طرح کی بدعتوں کو گڑھ کر کے، اس طرح سے سماج میں اس طرح کی باتوں کو پھیلا کر کے اور لوگوں کو اس کا حصہ بنا کر کے انہیں جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے، جتنی بھی ساری باتیں بتائی گئی ہیں اسلام نے اس طرح کی کوئی پابندیاں نہیں لگائی ہیں۔